بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلی فواللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من ان یکون لک حمر النعم۔ صدق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام محترم مولانا رضوان الرحمن خان صاحب، سرپرست مجلس علماء تحریک اسلامی مہاراشٹر، مولانا اختر سلطان اصلاحی صاحب، جنرل سیکریٹری مجلس علماء تحریک اسلامی مہاراشٹر، ہماری اس سیشن کی مہمان خصوصی ڈاکٹر امین صاحب، مجلس کی ریاستی خازن حافظ جاوید خان صاحب، اور قابل احترام مجلس کے معزز ارکان اور وابستگان، 2 دن سے ہم اس ورکشاپ میں شریک ہیں اور اب اس ورکشاپ کی بالکل آخری مرحلے میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ کل میں نے اپنی افتتاحی کلمات میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ہمارا مقصد صرف ایک ورکشاپ کا انعقاد نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ ہم ملت کے لیے داعیان کی تیاری کا وژن رکھتے ہیں۔ ہم نے مختلف جہتوں سے مختلف اسالیب اور طریقے اختیار کر کے یہاں پر اپنی اس بات کی وضاحت کی کوشش کی۔ خطابات رکھے گئے، یہاں پر پینل ڈسکشن ہوا، اوپن ڈسکشن ہوا، فیلڈ ورک ہوا، اور مختلف تقاریر کے بعد سوال و جواب کے لیے مواقع رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا تاکہ مجلس نے اپنے لیے جن 6 مقاصد کا تعین کیا ہے، اور جس میں خاص مقصد یہ ہے کہ ملت کو داعی ملت بنانا اور ملت کا جو منصب تھا اس کے منصب پر واپس لانا، یہ بھی مجلس کا ایک مقصد ہے، تو ہم اور آپ بہت یکسو ہو کر مجلس کی اس نقطے کے لیے کام کر سکیں اور اس مقصد کو ہم حاصل کر سکیں۔ میں نے اس کا بھی ذکر کیا تھا کہ اسی مقصد کو لے کر کے ملت کا مجلس کا ایک شعبہ باقاعدہ دعوت کا شعبہ بنایا گیا پچھلے 2 سال پہلے، اور اسی شعبے دعوت کے تحت گویا اس ورکشاپ کا انعقاد عمل میں آیا ہے۔ ہماری بھی شدید خواہش تھی کہ اس ورکشاپ سے متعلق ہم آپ کی فرداً تاثرات سے سنتے اس کو اور اس سے واقف ہوتے، مگر وقت کی قلت اور تنگ دامانی وقت سمجھے ہے نہیں، تو گروپ لیڈرز نے جو تاثرات پیش کیے ہیں میں اس کا متبادل سمجھتا ہوں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ گزارش بھی آپ سے ہے کہ تاثراتی فارم جو آپ حضرات کی خدمات میں پیش کیے گئے ہیں آپ ضرور اسے بھر کے دیں، تاکہ ہم آئندہ ایسے ورکشاپ کو بہتر بنا سکیں اور اچھا بنا سکیں۔ قابل احترام رفقا، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ حج کی آخری آیت نمبر 78 وہ بھی مکمل نہیں بلکہ اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے، جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، کوشش کرنے کا حق۔ اللہ نے کہا جو اپنی کوششوں کا حق ادا کر دو، یعنی ساری چیزیں تم کر لو، کرنے کے بعد تم مطمئن ہو جاؤ کہ جو کچھ ہمارے بس میں تھا ہم نے کر لیا میرے پروردگار، اب آگے تیرا کام ہے، تب وہ کوششیں اللہ کے حق کو بولو اور ان کوششوں کے نتائج کے آئیں گے۔ اسی طریقے سے آیت میں یہ بھی
کہا گیا ہے کہ اللہ نے آپ کا انتخاب فرمایا، وہ اجتباکم، اللہ نے آپ کا انتخاب فرمایا ہے کس کام کے لیے؟ اللہ نے فرمایا لیکون رسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو، تم لوگوں پر گواہ ہو، شہادت کی ذمہ داری تم پر ہے۔ حجۃ الوداع کا منظر ہم کو یاد ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام سے پوچھا تھا الا هل بلغت، کیا میں نے اپنی بات تم تک پہنچا دی؟ صحابہ کرام نے بیک زبان کہا تھا بلغت و ادیت، اللہ کے رسول آپ نے تو بات پہنچا دی اور حق ادا کر دیا۔ اللہ کے رسول نے پھر کہا اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ ہے۔ یہ کیا کہہ رہے اس پر تو بھی گواہ؟ یہ بات کہہ کے میں صرف اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج جس ملک میں ہم ہیں، جس ریاست میں ہم ہیں، جس بستی اور محلے میں ہم رہتے ہیں، ہم سوچیں کہ کل اگر اللہ تعالیٰ جن کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں، جو ہمارے برادران وطن ہیں، ان سے ہمارے بارے میں پوچھا اللہ تعالیٰ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بات تم تک پہنچا دی تھی، تو ان کا جواب ہمارے بارے میں کیا ہو سکتا ہے؟ ان کا جواب ہمارے بارے میں کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بہت اہم مدعا ہے ہمارے آپ کے لیے غور کرنے کا۔ کیا ہم میں سے کوئی اس وقت اس بات کے اطمینان کا اظہار کر سکتا ہے کہ ہمارے بارے میں گواہی دیں گے پہنچا دیا تھا انہوں نے؟ ایسا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ میں سمجھتا ہوں جو ہماری موجودہ کوششیں ہیں اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جس پر ہم بہت اطمینان اور بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جو برادران وطن ہمارے بارے میں گواہی نہیں دے سکتے۔ قابل احترام حضرات، میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس سطح پہ ہم کو کام کرنا ہے کہ جن کے ساتھ ہم یہاں رہ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ تکثیری سماج میں ہم کو رکھا گیا ہے، بھارت میں بڑے مواقع ہیں یہاں پر، اور کل اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ گواہی لے گا ان سے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس پیغام کا حامل بنایا گیا تھا، تو انہوں نے وہ پیغام پہنچا دیا تھا، تو کل کا وہ منظر اور وہ دن کس شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے، اس پر ہمیں غور کرتے رہنا چاہیے۔ دعوت ایک پیغمبرانہ کام ہے، پیغمبرانہ مشن ہے، عظیم کام ہے، اور پیغمبروں کی جو تڑپ ہے اس سے ہم اچھی طرح واقف ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی نازل، پہلی وہی نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول کی پوری زندگی کا مطالعہ کیجیے تو اللہ کے رسول نے زندگی کا کوئی لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، اسی کا پیغام پہنچاتے رہے۔ آپ طرف دیکھیے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن مجید میں کہا کہ پیغمبر ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، لعلک باخع نفسک، اللہ نے کہا، خالق کائنات نے کہا۔ آپ کا جذبہ، آپ کی تڑپ، آپ کی کوشش، آپ کی جدوجہد کو دیکھ کر کے کہا ایسا لگتا ہے کہ آپ ہلاک کر ڈالیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بھی ہمارے نظروں کے سامنے ضرور ہوگا کہ اللہ کے رسول کو بھی دعوت دے کر کے آئے ہیں اور آپ کی طبیعت بھی ناساز ہے، گھر میں داخل ہوئے اتنے میں جو ہے کسی قافلے کے گزرنے کی گھنٹی کی آواز آپ کے کانوں میں پہنچتی ہے، اور اللہ کے رسول پھر گھر سے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ابھی تو آپ آئیں، حضرت خدیجہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ابھی تو آپ آئیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اگر ایک قافلہ گزر گیا اور میں نے اپنی اس بات اس تک نہیں پہنچائی تو کل میں کیا جواب دوں گا؟ قابل احترام رفقا، اس وقت قافلے گزر رہے ہیں، لوگ گزرتے جا رہے ہیں، ہر دن گزر رہا ہے، کیلنڈر کا ہر ورق بڑھ رہا ہے، گھڑی کی ہر سوئی ٹک ٹک کرتے ہوئے گزر رہی ہے، اور ہزاروں لاکھوں انسان جہنم کے شعلوں کی طرف لپک رہے ہیں۔ شرک اور بت پرستی کے مناظر روزانہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں، تو کیا ان ساری کیفیات کے ساتھ رسول رحمت کی امتی ہونے کی حیثیت سے کیا ہم خاموش بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں بیٹھ سکتے۔ وہی تڑپ اور وہی جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو جذبہ تھا، جو تڑپ تھی، وہی تڑپ مطلوب ہے، کیونکہ یہ پیغمبرانہ مشن ہے۔ آپ سب علماء ہیں، میں علماء کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، محض واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہوا چل رہا ہوں تاکہ سارے مناظر یاد آ جائیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اس وقت اپنی دعوت کی مثال دی کہ تم جہنم کے کناروں پر کھڑے ہو اور میں کمرے پکڑ کے کھینچ رہا ہوں، تو یہ پوری آبادی جو جہنم کے شعلوں کی طرف لپک رہی ہے، آخر ان کی کمرے پکڑ کے کون کھینچے گا؟ کون ہے جن کو اس ہلاکت اور تباہی سے بچائے گا؟
ظاہر سی بات ہے وہی ہو سکتے ہیں جو اس پیغام کے حامل ہیں، جو اس نبی کے امتی ہیں۔ قابل احترام حضرات، یہ سارے مناظر و کیفیات دیکھ کر تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے راتوں کی نیند اور دل کا سکون سب غارت ہو جاتا، اور ہم اور آپ اب اس دعوت کو پہنچانے، اس دعوت کی باریابی، اس دعوت کے نتیجہ خیز ہونے کے لیے اپنی زندگیاں لگا دیتے، ساری جدوجہد اس کے لیے کرتے، مگر میں سمجھتا ہوں ایسا منظر ہمارے سامنے نہیں آ رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ کیفیت کے اندر ہم پیدا کریں۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے جو حدیث پیش کی ہے وہ بخاری اور مسلم میں کتاب المغازی میں آئی ہے۔ اللہ رسول نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ علی فواللہ، قسم ہے خدا کی، قسم ہے اللہ کی، کہ تمہارے ذریعے سے فرد واحد کو ہدایت مل جائے تو یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ آ جائے۔ سرخ اونٹ اس وقت عربوں میں جس پس منظر میں اللہ کے ساتھ گفتگو کرتے بڑے قیمتی ہوتے ہیں، بہت نفیس قسم کے جائیداد کی، تو اللہ کے رسول نے اس میں کہا یعنی جنگ ہو، فتح ہو، تم کو مال غنیمت ملے، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ تمہارے ذریعے سے ایک بھٹکا ہوا فرد راہ راست آ جائے، صراط مستقیم اختیار کرے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، اور یہ انسان کی گویا کامیابی کی، اس کی خوش قسمتی کی علامت بھی ہے۔ تو ہمارے اور آپ کے ذریعے سے کوئی ایک فرد بھی اگر اس راہ راست کو اختیار کر لیتا ہے تو دنیا و ما فیہا کہ جو مال ہے، جو دولت ہے، وہ اس سے بہتر ہے ہمارا یہ جاب اور ہماری یہ کوشش جو ہے، جس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے۔ قابل احترام حضرات، ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ مائیکل ہارٹ جنہوں نے 100% کتاب جو لکھی تھی 100 آدمی، اس میں ایک بہت اہم واقعہ اللہ کے رسول کے بارے میں ایک اہم جملہ لکھا۔ انہوں نے لکھا کہ اللہ کے رسول کا دنیا پر سب سے بڑا احسان یہ، سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ کے رسول تاریخ کے اس موڑ پر تشریف لائے کہ جب دنیا تباہ و برباد ہونے والی تھی۔ اگر اللہ کے رسول تشریف نہ لاتے تو دنیا تباہ و برباد ہو جاتی۔ آج بھی یہ جہان تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، تباہی و بربادی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ ہمارا اور آپ کا عظیم احساس اس دنیا پر یہ ہوگا کہ ہم اس کو بچا لیں تباہ و برباد ہونے سے، ہم آگے بڑھیں اور اپنے رب کے پیغام رحمت سے اور نظام عدل و قسط سے اس دنیا کو واقف کرا دیں اور بتا دیں، اور ہم اس دنیا کو تباہ و بربادی سے بچا لیں۔ آج دنیا بغداد جن چیزوں کی طرف بھاگ رہی ہے بغیر نتیجے کی پرواہ کیے ہوئے، آپ خود اگر ان کا مطالعہ کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچے کہ انسانیت کی تباہی کا سامان ہو رہا ہے، انسانیت کی تباہی کا سامان ہو رہا ہے۔ ہمارا اور آپ کی اہم ذمہ داری ہے کہ اگر ہم انسانوں کے خیر خواہ ہیں، انسانیت کی خیر خواہی ہمارے اور آپ کے دل و دماغ میں اس کا دعویٰ بھی ہم کرتے ہیں، تو ہم اور آپ اپنے حجروں سے نکلیں، اپنی مسجدوں کہ ممبر و محراب سے باہر آئیں، میدان عمل میں آئیں، اور ہاتھ پکڑ پکڑ کر لوگوں کو سمجھائیں، بتائیں کہ صحیح راستہ کیا ہے، خیر کا راستہ کیا ہے، فلاح کا راستہ کیا ہے، ترقی کا راستہ کیا ہے، اور انسان کا نفع کن چیزوں میں ہے، انسانیت کی بات کیا ہے، ہیومینٹی کی بات کیا ہے، کیا وہ چیزیں ہیں، کیا وہ بنیادیں ہیں جن کو اختیار کر کے آج کا انسان سکھ اور چین کی زندگی گزار سکتا ہے۔ قابل احترام حضرات، ورکشاپ تو منعقد ہو گیا، جیسا کہ ہمارے اختر اسلام صاحب نے ایک شعر پڑھا کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کام کا آغاز یہاں سے ہو گیا ہے۔ آپ نے میدان عمل میں جا کے بہت مختصر لمحات کے لیے جو تجربہ کیا ہے، کوئی عملی میدان میں آپ نے قدم رکھ دیا ہے۔ کسی نے کہا آنے کے بعد جب وہاں فیلڈ ورک سے واپس آئے تو کسی نے کہا کہ اب تک تیرنے اور تیراکی پر ہم تقریریں کرتے رہے، مضامین پڑھتے رہے، آج ہم سمندر میں اترے ہیں، آج پانی میں داخل ہو کر کے ہم نے اس کی گہرائی کا اور اس کی لذت کا جو ہے وہ اندازہ کیا ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ آج سے اس کام کا آغاز ہو گیا ہے۔ آپ یہاں سے جانے کے بعد منصوبہ بنائیے، پلان تیار کیجئے اپنے مقام کے لیے، اپنے ضلع کے لیے،
اپنی بستی کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر ضلع میں ایسے ورکشاپ کا انعقاد ہونا چاہیے, دعوتی ایسے ورکشاپ کا انعقاد ہونا چاہیے تاکہ عمومی بیداری دعوت کے سلسلے میں پیدا ہو سکے. صرف مجلس کے ارکان کے لیے نہیں بلکہ جو بات آئی عام علماء کے لیے بھی. آپ اگلے 10 سالوں کا ایک ویژن اپنے سامنے سیٹ کیجئے, گول سیٹ کیجئے کہ جس بستی میں آپ ہیں اگلے 10 سال کے بعد وہاں اس بستی کی کیفیت کیا ہوگی, آپ کس سطح تک اس بستی کو لانا چاہتے ہیں, آپ کتنے لوگوں تک پیغام کو پہنچا دینا چاہتے ہیں. آپ بہت ویل پلان مائکرو پلاننگ کر کے جب آپ کام کریں گے, ویژنری ہو کر کے کام کریں گے تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ بھی سامنے آئے گا. 10 سالوں تک کا کم سے کم ایک خاکہ آپ تیار کیجیے اپنی بستی کے لیے جہاں بھی آپ رہتے ہیں. قابل احترام حضرات, یہ کام بہت منظم ہو کر کے کرنے کی ضرورت ہے, بہت ویل پلان کر کے یہ کام کرنے کی ضرورت ہے, تبھی یہ کام نتیجہ خیز ہوگا. یہ کام ایسا نہیں ہے کہ کسی کے پاس ہم گئے اور کتاب ہم دے کر کے آ گئے, ہم نے سمجھ لیا اپنا کام ہو گیا. ہمارا اور آپ کا کام پوسٹ مین کا کام نہیں ہے, بلکہ ہمارا اور آپ کا کام لوگوں کے دلوں کو کھولنے کا کام ہے. دل ایک بار کی ملاقات میں نہیں کھلتے ہیں, بار بار دلوں کے دروازے کھٹکھٹانے پڑتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا ہے کہ 70 بار اللہ کے رسول گئے, بار بار اللہ کے رسول نے دلوں پہ دستک دی. تم جب بار بار لوگوں کے پاس جائیں گے, دستک دیں گے, کھٹکھٹائیں گے ان کے دلوں کے دروازے, تو انشاءاللہ ان کے دلوں کے دروازے ضرور کھلیں گے. قابل احترام حضرات, وقت بہت کم ہے اور محترم سرپرست اعلیٰ کی ذات راز سے بھی ہم کو مستفید ہونا ہے. میں اپنے ٹوٹے پھوٹے کلمات یہیں پر ختم کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی, جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی, جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہہ گئے. واخر دعوانا الحمدللہ. جزاکم اللہ خیر.